اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فمن تطوع خیر فإن اللہ شاکر علیم۔ ان الصفا بے شک صفا والمروۃ اور مروہ، یہ دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیتا، اور جو کوئی ارادہ کرے حج کے لیے، او اعتمرا یا عمرے کے لیے، فلا جناح علیہ تو نہیں ہے اس کے اوپر کوئی گناہ، ان یطوف بہما کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی ذات ایمان والوں سے کہہ رہی ہے کہ جب تم ایمان لے کے آؤ گے، اسلام قبول کرو گے، تو ہر صورت میں ہم آپ کو خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان کے، اپنی جانوں پہ مصیبت آنے سے، پریشانی آنے سے اور تمہارے رزق میں سے کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اسی اگلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو صبر کریں گے اور یہ کہیں گے کسی بھی پریشانی مصیبت میں، ان نقصانات میں سے، اللہ کی آزمائش میں سے کسی غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، وہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان صبر کرنے والوں کے لیے، نمازیں پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی ذات فرما رہی کہ ان پہ اللہ کی رحمتیں ہیں، ان پہ اللہ کی نوازشیں ہیں اور یہی ہدایت پر ہیں۔ اب اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہی فرما رہی ہے کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جو کوئی حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے، جب تک ان کا طواف نہ کرے تو اس کا حج اور عمرہ نہیں ہوتا۔ اب اللہ کی ذات دیکھیں اس صبر کے ساتھ ان دو پہاڑیوں کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ کی ذات اس صبر کی، جو صبر کی ایک بہترین مثال انسانیت کے لیے ہے، جو اماں ہاجرہ نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ ایک جنگل میں بے آب و گیا، جہاں کوئی انسان نہیں تھا، کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے آئے تھے۔ اب دیکھیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی صبر کہ 90 سال سے زیادہ عمر پہ اللہ کی ذات نے بیٹا عطا کیا، اور وہ بیٹا بھی ابھی چند مہینوں کا یا چند ہفتوں کا ہے، اور بیوی کو بھی اللہ کے حکم پہ اس جگہ پہ چھوڑ کے آئے جہاں ظاہراً زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کتنے بڑے صبر کی بات ہے۔ اور اس بیٹے کو تو چھوٹا تھا، اور اس بیوی کو دیکھیں اللہ کی نیک بندی کو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ان کو چھوڑ کے آئے، انہوں نے ایک ہی سوال کیا، اور اللہ کا حکم بھی تھا کہ بات بھی نہیں کرنی۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر کو جنبش دی، اللہ کے لیے کر کے جا رہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر اللہ کے حکم پہ آپ یہ کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جنگل ہے، یہاں پانی نہیں ہے، یہاں پہ خوراک نہیں ہے، یہاں پہ کوئی انسان نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اس پہ صبر کیا، اللہ کے حکم پہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی۔ یہ اللہ کی ذات نے اس مسلمانوں کے لیے کہ جو اسلام لا رہے تھے اس وقت، اور آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ مسلمان ہونا آسان نہیں، یہ ساری آزمائشیں آئیں گی۔ اور ساتھ ہی اللہ کی ذات نے اس صبر کی بہترین مثال کو پیش کر دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اماں ہاجرہ نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کی، اور انہوں نے جو اللہ پہ توکل کیا اور اللہ کی ذات پہ انہوں نے صبر کیا، اس بہترین مثال کا اللہ کی ذات نے رہتی دنیا تک حج اور عمرہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ انسان ان دو پہاڑیوں کے درمیان میں طواف نہیں کرے۔ لیکن اس کا طواف خانہ کعبہ سے ذرا مختلف ہے۔ خانہ کعبہ میں ایک چکر جہاں سے انسان حجر اسود سے شروع کرتا ہے، پورا مکمل کر کے جب وہاں پہ پہنچتا ہے،
اینٹی کلاک وائز تو ایک مکمل ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ اس سے مختلف ہے کہ ایک پہاڑی صفا سے جب انسان مروہ کی طرف جاتا ہے تو ایک چکر مکمل ہوتا ہے، پھر مروہ سے جب صفا کی طرف آتا ہے تو دوسرا چکر مکمل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی بھی 7 چکر ہیں، لیکن وہ ایک طرف کا ایک چکر اور دوسری طرف یہاں سے یہ مختلف ہو جاتا ہے خانہ کعبہ سے۔ لیکن جو اس کے پیچھے اللہ نے حکمت بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اس صبر کی اعلیٰ ترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے، اور اللہ نے اس کو اتنا پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک کسی کا نہ حج نہ کسی کا عمرہ قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ طواف نہ کرے، صفا اور مروہ کی سعی نہ کرے جس کو ہم کہتے ہیں۔ فلا جناح علیہ ان یطوفا، تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کا طواف کریں، کیونکہ وہاں پہ مشرکین عرب نے بت گاڑ دیے تھے مختلف قسم کے، تو لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا تھا، ایمان والوں کے دلوں میں، کہ یہاں تو بت ہوتے تھے، ادھر تو خانہ کعبہ ہے، یہاں خانہ کعبہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے نہیں، جب میرا حکم ہو گیا تو وہ بت تھے ختم ہو گئے ہیں، اب آپ نے اس کو میرے لیے کرنا ہے اس کو۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، پس جو کوئی بھی خوشی سے نیکی کرے، نیکی ہو دل سے رغبت سے کرنے والا انسان، خوشی جان پہ نہ بنی ہو، منہ پہ نہ بنی ہو، مجبوری کوئی نہ ہو کہ دیکھیں جی اتنے پیسے ہیں، یہ ہے، نہ عمرہ کرتا ہے نہ حج کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، یا برادری میں ایک نام نہ ہو جی اتنے حج کیے اتنے عمرے کر لیے، وہ چیز نہ ہو۔ خوشی سے جو کوئی نیکی کرے، اور اس سے بھی بلائیں ہیں، حج بھی کر رہے عمرہ بھی کر رہے، کئی حج اللہ نصیب کر رہے، کئی عمرے کر رہے، اور جتنی بھی زیادہ نیکیاں خوشی سے کرے، اللہ کی محبت میں کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے خیرن، تو وہ اس کے لیے بہت بہترین ہے، بہت بھلائی کا کام ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ وہ ذات ہے جو خوشی سے نیکیاں کرنے والوں کی ان نیکیوں کی بڑی قدردان ذات ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اسی انسان کے لیے اللہ کی ذات قدر کرتی ہے ان نیکیوں کا۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ تم نیکیاں کرو، خوشی کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، تو میں تمہاری ان نیکیوں کا قدردان ہوں، علیم، اور میں جانتا بھی ہوں، مجھے پتہ بھی ہے کہ تم کس نیت سے نیکیاں کر رہے ہو اور کتنی خوشی سے کر رہے ہو، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو نازل کیا ہم نے، جو اتارا ہم نے، من البینات، جو بالکل علم کی واضح دلیلیں ہیں، والہدا، اور ہدایت ہے، من بعد، اس کے بعد، ما بینہ، کہ وہ بیان کیا ہم نے اس کو کھول کر، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے، اور اس کی جو اول خطاب ہیں وہ علماء یہود ہیں۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، اور ہماری نازل کردہ چیز بالکل واضح ہے اور ہدایت پہ لے آنے والی چیز ہے، اور ہم نے اس کو نازل ہی ایسا کیا اور اتنا کھول کے بیان کیا تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے، فی الکتاب، اپنی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، اور آج کا مخاطب جو ہے وہ مسلمان ہے جس کے سامنے قرآن موجود ہے۔ تو اللہ کی ذات کہتی ہے ایسے لوگ جو اس علم کو چھپاتے ہیں، جیسے علماء یہود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں چھپاتے تھے، قرآن کے بارے میں لکھا تھا اس کو چھپاتے تھے، پیچھے ہم نے پڑھا ہے قبلہ کی تحویل کے بارے میں لکھا تھا اس کو بھی وہ چھپاتے تھے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جو لوگ میری کتابیں آنے کے بعد میری بات کو چھپاتے ہیں، جو میں نے لوگوں کے لیے کھول کے بیان کی ہے، بینات للناس، یعنی ایسی بات جو ہر انسان کو سمجھ آتی ہے، جو وہ سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے جو بات میں نے کتاب میں لکھی ہے اس کو چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرتی ہے اللہ کی ساری مخلوق۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ مخلوق کے لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات ایک نیک انسان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، جو اللہ کے اس قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، تبلیغ کا کام کرتا ہے، اس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور دیکھیں ہم بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو مخلوقات بھی اور اللہ کے فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے احکامات کو چھپانے والے لوگ ہوتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت
اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو گئے، اور یہ جو مخلوقات کی دعائیں اس کے حق میں ہوتی ہیں وہ ان سے بھی محروم ہو گئے۔ اللہ کے حکم کو چھپانا، اللہ کے علم کو چھپانا، اس کو اللہ کی ذات بہت سخت ناپسند کرتی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس علم کو جو چھپاتا ہے اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اور قرآن جو ہے یہ ساری کی ساری یہ علمی دلیلیں ہیں، اس کے اندر ہدایت ہے ہر کتاب کی طرح، اور اس کو بھی چھپانے والا اللہ کی رحمت سے دور اور مخلوق کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، تابو، جنہوں نے اپنی اس غلطی پر توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، آئندہ اس غلطی کی طرف نہیں گئے، وَبَيَّنُوا، اور انہوں نے بیان کر دیا، وہ جو حق چھپایا ہوا تھا اس حق کو کھول کر بیان کر دیا، فَأُولَٰئِکَ، تو پس یہی لوگ ہیں، أَتُوبُ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف اللہ نے رجوع کیا، جن کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ دیکھیں اتنی بڑی غلطی ہے جس پہ اللہ کی لعنت اور تمام مخلوقات کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری، مخلوقات کی دعاؤں سے محرومی کے بعد بھی اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اس قرآن کے آنے کے بعد، یا قرآن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو پھر کسی وقت زندگی میں یہ سمجھ آ گئی کہ میں اللہ کے احکامات کو، میں علم کو چھپا رہا ہوں، اور اس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، یہ وہی ہے آمنوا وعملوا الصالحات، توبہ بھی کی اور پھر اصلاح بھی اپنی کر لی کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، اور بینوا، اور بیان کر دیا، فاولئک، اس نے لوگوں کے سامنے جو کچھ حق چھپایا تھا اس نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اتوبو الیہ، اللہ اس کی طرف رجوع فرمائیں گے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ جس کو بھی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، اللہ نے اتنا ہی بڑا گناہ معاف کر دیا توبہ کے صدقے سے، اور پھر یہ کہ آئندہ وہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ انا التواب الرحیم، اور بے شک صرف وہی ذات ہے کہ جو توبہ کو قبول بھی کرنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ جو توبہ کرے گا، لیکن توبہ کے ساتھ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اصلحوا وبینوا، کہ اصلاح بھی کرنی ہے، آئندہ یہ غلطی بھی نہیں کرنی، اور جو کچھ چھپایا ہوا حق تھا اس کو پھر لوگوں کے سامنے بیان بھی کرنا ہے، کھول کے ان کے ساتھ سامنے بھی ان کے لے آنا ہے۔ ان الذین کفروا، اور بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے یہ عمل کیا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے چیزوں کو چھپایا، وَمَاتُوهُمْ، اور مر گئے، وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ کافر ہی تھے، یعنی انہیں توبہ نصیب نہیں ہوئی، انہوں نے یہ غلطی کی کہ اللہ کی کتابوں میں سے احکامات کو چھپایا اور وہ اسی غلطی پہ مر گئے۔ اولئک علیہم، ان کے اوپر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام انسانوں کی طرف سے ان پہ لعنت، یعنی جنہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور وہ اسی گناہ کے اندر مر گئے، انہیں توبہ انہوں نے نہیں کی، اللہ کی ذات فرما رہی ہے ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور اللہ تمام انسانوں کی لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے بھی دوری ہو گئی، فرشتے بھی جو انسانوں کی، ایمان والوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں وہ بھی ان سے دور ہو گئی، اور تمام انسان جو جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ سب کے سب ان ساری چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو نیک انسان جو ہوتے ہیں ان کے لیے ساری مخلوقات، فرشتے، سب کے سب ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسی حال میں مر گئے بغیر توبہ کیے۔ اب انسان کو توبہ کا یا زندگی کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب زندگی ختم ہو جانی ہے، تو نعوذ باللہ کسی ایسی ہی غلطی میں مبتلا ہو کہ انسان چلا جائے، اس لیے قدم قدم پہ انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان سے چیزیں غلط ہو جاتی ہیں، لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے صحیح عمل کی توفیق عطا فرما، آئندہ مجھ سے یہ غلطی نہ ہو، مجھے اس پہ ثابت قدم رکھ، اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ کی ذات خود کہہ رہی ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور توبہ کرنے والے کی توبہ میں ہر حال میں قبول کروں گا، میں اس کی طرف رجوع کروں گا۔ اور جو اسی حال میں مر گئے، اللہ کی ذات اگلی آیت میں اس کے لیے اور سخت وعیدیں سنا رہی ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں کے اللہ کی ذات نکال